قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں. خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبع کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے. دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے. ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے. اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا. حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا. وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے. اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام سے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی. اصل تو آئے گی نہیں. کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے. اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی. تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی. جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے. مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام کے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں. قرآن کریم میں کافی ارشاد فرمایا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی. نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی. آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا.
ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہ رہا ہوگا۔ میری تیری کیا آرتی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا اسی جا دن قیامتی دا، اسی جا دن قیامت دا، خدا باسی عدالت تے زمین کا پسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہو سی۔ دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں۔ لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے۔ اندازہ لگاؤ، سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کے بنگلے کا سایہ نہیں۔ وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاج آور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، اور دنیا دارو اور بادشاہوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے؟ کس کی مجال ہے؟ روئے زمین پہ حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں۔ کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والے بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی قطب ابدال غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور میری رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم تھے، یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان
تتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان کو، شیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بنو میں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں قال سبحانک، قال سبحانک۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سول جج شیشن جج کیا میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے۔ خداوند کریم کی حیثیت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو۔ فما قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی۔ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شایا نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں۔ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ نبی کا انداز دیکھو، کہتے فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو تو ضرور جان لیتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دان ہے، میں غیب دان نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرما دی۔ کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں، جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں مانے۔ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو دنیا میں آنے کا کیا بنا؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور مانے بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو، ایک تو خدا تو وہ بھی مانتے ہیں نا،
خدا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے 3 مانے تو وہ کافر ہو گئے، اور ہم نے جہاں چیخنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے محلہ، ہم نے کہا ایسا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجت گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی تم نے، کہاں دیکھی، کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا یہ جڑی کالے ٹھگڑے والے خانقاہ ہے نا، بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے ٹھگڑے والی خانقاہ ہے ہی کے نال وڈی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے ٹھگڑے والی خانقاہ، وہ ساری عمر جو خانقاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانقاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہمیں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی ہی کوٹھے دے جی اللہ سائی کی خبر ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے، کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا، کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے، اور صاحب کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی۔ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ نہیں نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روب ہے، فرمایا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے۔ جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے، تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے، حکم موجود ہے، ابدال موجود ہے، رسول موجود ہے، ابادائی لمن الملک اليوم۔ لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدالت خداوندی میں کھڑے ہیں، روح اللہ ہے، اللہ میاں نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اپنی روح بتایا، لیکن جلال خداوندی ہے، فرمایا انک انت علام الغیوب۔ اور اسی طرح بس نہیں، اے کاش تم عربی جانتے، اے کاش تمہیں قرآن کریم کے سیاق و سباق کا روانگی کا پتہ چلتا، ربط ضبط کو سمجھتے، فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ او میرے مالک، او میرے پروردگار، او حاکم الحاکمین، جب تک میرے دم میں دم رہا، جب تک میں دنیا میں زندہ رہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میں تو ان سب سے یوں ہی کہتا رہا، اور لوگوں آؤ میرے پروردگار کو بھی مانو، اپنے رب کو تسلیم کرو، اور ظالموں جس خدا کا کھاتے ہو اسے مانو، جس خدا کا پیتے ہو اسے مانو، جس رب العالمین کی دی ہوئی زمانے میں اکڑے پھرتے ہو اسے مانو، جس نے دولت دی ہے اسے مانو، جس نے خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے اسے مانو، جس نے عجب عجب صورتوں والی اولاد کی صورت میں کھلانے بخشے ہیں اسے مانو۔ فما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ میں تو لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ آؤ میرے پروردگار کی عبادت کرو، اسی کی نظر نیاز دو، اسی کو غیب نہ سمجھو، اسی کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرو، اس کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ ہے ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے،
ربی و ربکم، اور آگے سنو خدا کی قسم دینا پڑتا ہے فما وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میرے رب اور میرے پروردگار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میرے ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے جوڑ جوڑ کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا۔ اللہ کا جلال ہے، اللہ میاں کا روب ہے، ساری کائنات موجود ہے، رسول کھڑے ہیں، پیغمبر کھڑے ہیں، نبی کھڑے ہیں، قطب ابدال موجود ہیں، غوث اوتار موجود ہیں، وہ اولیاء کرام موجود ہیں، تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں، اور اللہ کا پیغمبر چل رہا ہے، بال بال سے پانی دے رہا ہے، اور میرے رب جب تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا، لوگوں کو بھی معافی نفسی، جانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں، جہاں رسول گھبرا جائیں گے، آخری یہ قرآن آیات ہیں، ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی، نہ ہم رسول، نہ ہم پیغمبر، بلکہ نہ ہم قطب ابدال، نہ ہم اولیاء کرام میں سے، آخر ہم کیا کریں؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی، اس تباہ کن حالات میں بھی، اس ہوش ربو گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ۔ اس عرش کے سوا اور کوئی چھاؤ نہیں، کہیں سایہ نہیں ملے گا، ہی نہیں، کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادشاہوں کے لیے نہیں، وزیروں کے لیے نہیں، سفیروں کے لیے نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، اچھے بروں کے لیے نہیں، صرف ایک ٹھکانہ ہے، وہ ہے عرش عظیم کا سایہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرش کی چھاؤں میں 7 قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے، 7 قسم کے آدمیوں کو اس دن سایہ ملے گا جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اس دن پانی ملے گا جہاں دیکھنے کو ایک قطرہ نہ ملے گا۔ سب سے پہلے فرمایا الامام عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا، وہ بادشاہ انصاف کرے، چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے، بہرحال انصاف کر کے دکھلائے، جب اس کے یہاں کوئی فریاد بھی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے، اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ بادشاہ کے عدل کا، بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں پہ بھی، لوگوں سے گزر کر میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا، حکمران کی عدالت کا اور اس کے صحیح معنوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے، درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے، تنے تنے میں جاتا ہے، پھل کے رس کے ایک ایک قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت اچھا بادشاہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ پہلے زمانے کے بادشاہ جنگلوں میں تفریح کے لیے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں موٹر کار ہوائی جہاز تو تھے نہیں، کئی کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں ان کے جانے آنے میں، تو بادشاہ جنگل میں گیا، کئی دن لگ گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، وہ دور دور کے جنگل ہوتے تھے، ہزاروں میل لمبے، لاکھوں میل لمبے، اکیلا جب رہ گیا تو سفر کرتا کرتا تھک گیا، چور چور ہو گیا، پانی نہ ملا، بالآخر اللہ پاک نے انار کے باغ میں اسے پہنچا دیا، بڑا خوبصورت باغ ہے، جنوں گھنا چھاؤں ہے، بہت اچھا سایہ ہے، ٹھنڈ ہے بڑی۔ بادشاہ بیٹھ گیا، ایک نوجوان لڑکا بادشاہ نے دیکھا باغ میں پھر رہا ہے، بادشاہ سلامت دیکھ کے کہنے لگے، اور نوجوان اس سے سوال کرتا ہوں، مسافر ہو رہا گزر ہوں، بڑی پیاس لگی ہے، مجھے کوئی اچھا سا ٹھنڈا پانی پلا دے۔ وہ ایک گلاس لایا، پیالہ لایا، بادشاہ کے سامنے انار توڑا اور اس انار کے دانوں کا رس نکالا، اس کے سامنے ایک انار میں سے اتنا بڑا گلاس پانی کا بھر گیا، انار کے پانی کا۔ جب بادشاہ نے پیا تو بڑا خوش ذائقہ، بہت اچھی رنگت، بہت اچھی خوشبو، بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا، ادھر پی رہے ہیں، ادھر دل میں آ رہا ہے ہمیں تو شہروں میں بھی یہ انار نہیں ملتے، یہ دیہات میں بیٹھے ایسے انار کھا رہے ہیں، یہ بات ہمیں لے لینا چاہیے، اس بات کو ہم
ہم حکومت کی ملت کر لیں گے. یہ بادشاہ کی ملت ہونا چاہیے. یہ دیہاتی لوگ ایسے انار کھاتے ہیں. میرے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے. بدماش لوگ ہیں, پہنچاتے نہیں ہیں. ہمیں کبھی سکھایا تک نہیں ایسا انار. گلاس پی لیا, کچھ دیر سستایا, گرمی تھی, اور کہنے لگا کہ نوجوان لو میں چلتا ہوں, اگر تیری مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے. اس نے اسی ٹہنی سے اس کے سامنے انار توڑا, وہی گلاس وہی پیالہ, اور جب پانی نکالنے بیٹھا تو پہلے ایک انار میں سے گلاس بھر گیا تھا, اب اس کا چوتھائی بھی نہ بھرا, تھوڑا سا رس نکلا. اور جب بادشاہ کو پیش کیا گیا, وہ نوجوان نہیں جانتا یہ بادشاہ ہے, وہ تو ایک مسافر سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے. اس نے پی کے دیکھا, کہنے لگا کہ نوجوان وہ پہلے رس والا انار کا پیڑ کوئی دوسرا ہے, تو اسپیشل تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کسی اور جگہ سے سوکھا انار توڑ کے لایا, جس میں پانی نہیں, جس میں رنگت نہیں, جس میں خوشبو نہیں, جس میں وہ ذائقہ نہیں. نوجوان کہنے لگا رب اکبر کی قسم, میں پیڑ تو کیا بدلتا, میں نے تو ٹہنی بھی تبدیل نہیں کی. میں بھی وہی, تو بھی وہی, یہ باغ بھی وہی, یہ پیڑ بھی وہی, یہ درخت بھی وہی, اور یہ شاخ بھی وہی, یہ گلاس بھی وہی, اور اسی ٹہنی سے دوسرا انار توڑ کے لایا ہوں. پھر بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان کیا راز ہے, سارا پانی خشک ہو گیا, رنگت کا بیڑا غرق ہو گیا, ذائقہ تباہ ہو گیا, خوشبو جاتی رہی, ٹھنڈائی مٹھاس تمام کے تمام کیوں کر ختم ہو گئے. نوجوان کا چہرہ بگڑا, پسینہ آیا, اور مسافر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا, اور مسافر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی حال میں, اسی لمحہ میں اس ملک کے بادشاہ کے دل میں بےایمانی آ گئی. مسافر کہتا ہے کہ نوجوان بادشاہ خدا جانے کہاں ہوگا, باغ کہاں, بادشاہ کہاں. نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ لوگ ظلم کا ارادہ کرتے ہیں, جب ستم ڈھانے کا پروگرام بناتے ہیں, ان کے دل کے ارادے کا دھواں نکل کر فضا میں چھا جاتا ہے. اور کہنے لگا باغوں میں, درختوں میں, بہاروں میں, پتے پتے میں ساتھ سما جاتا ہے, اور تمام کی تمام برکتوں کا اور رحمتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کہیں بھی ہوگا. نوجوان کہتا ہے میری بات میری صحیح ہے, اس کے دل میں خرابی آئی ہے تو رس بھی گیا, ذائقہ بھی گیا, مٹھاس بھی گیا, خوشبو بھی گئی, رنگت بھی گئی, ساری چیزوں کا بیڑا غرق ہو گیا. اور کہنے لگا دیکھو سارا باغیت دم وہ جھا گیا. بادشاہ رونے لگا, میرے پروردگار ابھی تو میرے دل میں ہی آئی ہے, اور کیا بیٹھوں گا تو کیا ہوگا. یہ تو صرف ارادے کی نحوست ہے. میرے دل میں ایک بات آئی, کہاں میرا دل, کہاں یہ باغ, اور کہاں اس کے پیڑ, اور کہاں اس کے تنے, اور کہاں اس کا رس, اور کہاں اس کی خوشبو اور ذائقہ رنگت, ساری چیزیں بتا دو گے. اللہ کے حضور میں رویا, توبہ کی ہو میرے مالک, میں آج کے بعد بالکل اس قسم کا ارادہ کبھی نہیں کروں گا, توبہ کرتا. دوپہر تھی, گرمی تھی, سورج ڈھلا, کچھ تپش کم ہونے لگی. روز دھو کے چلتے وقت کپڑے جھاڑ کے کہا نوجوان آخر میری تیری ملاقات ہے, چلا ہوں, اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا دے. قرآن کریم کی تفسیر میں کہاں پر لکھا ہے, یہ تفسیر کبیر میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ویسی کیسی کتاب کی بات نہیں. علامہ راضی لکھتے ہیں کہ نوشیر و بادشاہ نے پھر لجاجت سے پانی مانگا, اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس وقت تیسری مرتبہ وہ نوجوان اٹھا, میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ اب یہ کدھر جاتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اسی ٹہنی سے گیا جس پہ 2 دفعہ پہلے گیا تھا, اور وہاں پہنچا, اور وہاں پہنچ کر ایک انار توڑ کے لایا, میرے پاس بیٹھ کر کے دانے نچوڑے, نپیڑے, اور گلاس. کہتا ہے 20 والے گلاس کی تو بات کیا تھی, اب کے پہلے گلاس سے بھی زیادہ رس نکلا. اور جب میں نے پی کے دیکھا تو ایسا ذائقہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا. رنگت نرالی, خوشبو نرالی, ذائقہ نرالا, مٹھاس بہت اچھا, ٹھنڈا بہت اور خوش ذائقہ, اور رس اتنا نکلا کہ ابھی ایک دانہ پورا نہیں ہوا کہ گلاس بھر گیا. تو بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ تو خاص دانہ رکھا ہوا اپنے لیے. نوجوان کہنے لگا مسافر جی یہ بات نہیں, بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی لمحہ, اسی گھڑی کے اندر اندر بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے.
اس کی توبہ کو قبول فرما لیا تو اس کی توبہ کا اثر جنگلوں میں، باغوں میں، بہاروں میں، کھیتیوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، تمام غلے میں، دانے دانے میں بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر جاتا ہے۔ آج ہم سارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا سبزیوں میں زہر کے نہیں رہے جی، کیسے رہے؟ کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر تو ہے، حکمرانوں کو نہیں دیکھتے کتنی نیک وقت ہے۔ وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے، صفیں بچھی، اب جا کے تو دیکھو کتنے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ خود حاکم الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے، برکت کیسے آئے، خیر کیسے آئے؟ صبح کو گھر سے سست پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے، اتنے لمبے لمبے چھچے لگا رکھے ہیں پتلون میں جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ شام کو بھر کے لائیں گے، اور وہاں کیسے بھر کے لاتے ہیں؟ تم برکت مانگتے ہو، تم سبزیوں میں ذائقہ مانگتے ہو، تم غلوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو، یہ قرآن گواہ ہے، نیت بگڑ گئی۔ اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہی سے وہ لوگ ایک کمایا کرتا تھا 10 کھایا کرتے تھے، اب 10 سے 10 کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کوئی دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہے، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دیں؟ تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، ہمارا شادی نے اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو آگ لگ جائے، نہیں لگتا۔ اس کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ دور، شادی ہے، فرمایا میں تم در ضعیفان بیچارہ دور بیندیش آخر زتنگی یہ دور، کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں تنگ قبر میں تو لے جانا ہے، سوچا تو کر۔ اور فرمایا کہ متن مردم آزاری اے تم درائی، متن مردم آزاری اے تم درائی کہ ناگار اکبر تو قہر خدا ہی، نہ ستایا کر عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی تیرا بھیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اگلی بات صحابی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بآزار مظلوم مائل مباش، بآزار مظلوم مائل مباش زدود دل خلق غافل مباش، فرمایا کہ مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا دم کا کام کر جائے گی۔ فرمایا کہ ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی در آرد زدل، ستم کش گر آہی در آرد زدل زند سوز اور شعلہ در آب و دل، فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی۔ اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو، تم ٹوکری مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی۔ یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ کتبوں کو جگہ ملے گی، ابدالوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی، فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی۔ سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا، پورے ہندوستان کیا ایشیا کا مالک تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، ہندوستان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے۔ بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسیت دنیا والآخرہ، یہ آپ ہی سارا دن سر پہ
वजन उठाए फिरते हो, क़यामत में भी वजन उठाओगे। ये बादशाह है, तारीख में लिखा है, जो लुकमा मुंह में था उसे भी बाहर फेंक दिया। दीवाने खास में बैठे हुए थे, यकदम जो नीचे उतरने लगे, पैड़ी जरा लंबी थी, जीना बहुत दूर का था, जल्दी में उतरने लगे, जमात के लिए ईशा का वक्त था, दरमियान की पैड़ी से पांव फिसला, नीचे आने से पहले मौत आ गई। देखो उसकी देरी आ गई। एक तो सुल्तान हुमायूं बादशाह की मौत आई है, जो जमात के लिए दौड़ा है, जो नमाज के लिए दौड़ रहा है, जिसने मुंह का लुकमा भी फेंक दिया है, मेरी तकबीर उला न चली जाए, मेरी रकात न चली जाए। और एक और दौड़ा है और एक और फिसला है, उसकी बेनियाजी तो देख, मुअज्जिन है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, कुछ नेकी करके घमंड न किया करो, उसका एहसान अजीम समझो और दुआ किया करो, अल्लाह मियां उस पर खात्मा कर दे। दमिश्क की जाम मस्जिद का मुअज्जिन है, एक दो दिन का मुअज्जिन नहीं, 40 साल अज़ान दी, 40 साल तक मस्जिद में झाड़ू लगाई, खिदमत गुजारी की मस्जिद की। दमिश्क की जाम मस्जिद है। एक दिन असर की अजान देने के लिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर तो थे नहीं, अजान देने के लिए मीनार पे चढ़ा, बराबर में एक ईसाई का मकान है, यूं नजर पड़ गई ईसाई की एक लड़की पे, बस दिमाग खराब हो गया। वहां से उतरा, फौरन पहुंचा, लड़की मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं पराना हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझसे शादी कर ले, तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। वो कहने लगी मैं ईसाई हूँ, तू मुसलमान है, मेरा तेरा कैसे मेल होगा, तू ईसाई बन जा। वो कहने लगा तुझे नहीं छोड़ सकता, चलो मैं इस्लाम को छोड़ता हूँ, मैं ईसाई बन गया। मैं अपना सामान उठा ला, उजरा ऊपर था, खुशी खुशी दौड़ा है, काम बन गया है, मर जाता अगर ये इनकार कर देती। अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसी के साथ मरूंगा। मुझे मिल गई, मेरा दामन भर गया, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी हसरत मुझे मिल गई, आंखों ने जिसे देखा था उसे पा लिया, दिल ने जिसे चाहा था वो मेरी दामन में आ गया। अभी जाऊंगा, रात को इसी के पास रहूंगा। ऊपर के हुजरे से सामान उठाया और खुशी में जल्दी से नीचे उतरने लगा, ऊपर की पैड़ी से पांव फिसला, नीचे आने से पहले मौत आ गई। ये सुल्तान हुमायूं का पैर फिसला है, एक इस मुअज्जिन का पांव फिसला है। ये देख लो कि इनके पैगाम और इनके नियाम और इनकी हसरतें और इनकी आरज़ूएं और इनके तमाम तर ये अलग अलग है। इसी को कहता है कि तेरा कयाम और है, मेरा कयाम और है, तेरा कयाम और है, मेरा कयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। एक किस लिए दौड़ा है और एक किस लिए दौड़ा है। पैरी पे जीने के दोनों की मौत आई है, नीचे आने से पहले मर गए हैं। अल्लाह पाक से दुआ मांगो, अल्लाह आदिल बादशाह और नेक लोगों का साथ अता करे। आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।